اللہ اس کی کیسے سنے؟ جو چیز کرونے سے متعلقہ ہوتی چلی گئی، مہنگی کس نے کی ہے؟ تاجر برادری نے؟ مہنگی کس نے کی ہے؟ دکاندار نے؟ ریڑھی والے نے؟ اس کو پتہ چلا کہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے قیمتوں کو آسمان پہ اٹھا دیا۔ آٹے سے مسلمان کو اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے، ضرورت ہے، اس کو بڑھا دیا۔ یہ کس نے کام کیا جناب؟ اللہ کی حدود کو چیلنج تم کرو اور پھر کوئی یا اللہ پتہ نہیں یہ وبا بڑھ کیوں رہی ہے، یہ وبا ہم پر آ کیوں گئی ہے۔ تو قرآن نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا۔ حدیث میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے وہ معاملات بتائے، دیکھو جی اپنے چہروں کو نوچو گے، اپنے سینوں کو پھاڑو گے، یہ عذاب ہوگا تم پر۔ قرآن نے بھی بتایا، حدیث میں بھی بتایا، اسباب بھی بتائے۔ جب قومیں نافرمان ہو جائیں اللہ کی، باغی ہو جائیں اللہ کی، اس کی سلطنت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کل بھی للہ الواحد القہار، کل بھی وہ اسی شان کے لائق تھا، آج بھی وہ اسی شان کے ساتھ ہے۔ ہم نے ہمیشہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ شان کا مالک بھی ہے، وہ اپنی سلطنت میں قانون توڑنے والے کو سزا دینا بھی جانتا ہے، وہ اپنی سلطنت میں اپنے بنائے ہوئے قانون کے مذاق اڑانے والوں کو سبق سکھانا بھی جانتا ہے۔ یہ امت محمدی نہ ہوتی، اس پر یہ احسان نہ کیا جاتا تو ہم تو کب کے ٹکا ٹوکری ہو گئے تھے، ہم کب کے عذاب کا شکار ہو چکے تھے، ہم کب کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ ہر مرتبہ اللہ مصیبت بھیجنے کے بعد ہمیں پھر ایک چانس دیتا ہے، بندے اب بھی توبہ کر لے، اب بھی بات آ جا، اب بھی رک جا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ وہ باتیں آپ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اتنی سخت مصیبت کے بعد بھی ہم نہیں چھوڑ رہے، ہم نہیں چھوڑ رہے۔ اچھا جی، مرت لیلۃ الاسری بعلی قوم یخدشون وجوہہم بعصافیرہم فقلت یا جبریل من ہؤلاء فقال ہؤلاء الذین یخدعون الناس ویقولون فی اعراضہم۔ یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی یہ کون کون ہے جو اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو زخمی کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ قوم ہے، اس کے دو گناہ ہیں۔ پہلا جرم یہ ہے یہ غیبت کرتی تھی، دوسرا اس کا جرم یہ ہے اپنی ذات کی خاطر کسی دوسرے کو برا کہتا تھا، اس کے اندر عیب کوئی نہیں، صرف اور صرف دنیا مجھے اچھا کہے، اپنی ذات کی خاطر اس کی عزت کو ہم نے ذلیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، میں انشاءاللہ آخر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جی، اللہ تیری خیر کرے، اللہ کرے وہ حدیث سامنے آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، میرا بچہ، بلکہ وہ میں نے مشکوٰۃ شریف میں دیکھی، ہاں
مشکاۃ شریف کے اندر میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا، حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن سے رہے، 10 سال کی عمر بچے تھے، حضور نے تربیت کی۔ آپ نے فرمایا بیٹا ایک کام کرنا اگر ہو سکے مجھ سے۔ یا رسول اللہ حکم فرمائی۔ سینے کو کسی مسلمان کے بغض سے پاک رکھنا، سینے کو پاک رکھنا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، جو کام نہیں کرنا، سینے کو پاک رکھنا۔ آگے انس ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبته نقول اللهم اغفر لنا وله، رواه البیہقی۔ امام بہقی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کر بیٹھے تو کیا کرے؟ کسی کی غیبت کرے تو کیا کرے؟ حضور فرماتے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے۔ غیبت کر بیٹھے نا اور دل نہیں کر رہا، اسے معافی مانگنے کا۔ دیکھو